بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتین حضرات السلام علیکم. امریکہ نے وینزویلا پر حملہ کیوں کیا اور اب اس کے وینزویلا پر تو جو بھی اثرات ہوں گے امریکہ پر کیا اثرات ہوں گے اور پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے اور ایران پر کیا اثرات ہوں گے اور پاکستان کی اندرونی پالیٹکس پر کیا سوال ہوں گے. یہ ظاہر ہے سوالات ہم سب کے ذہنوں میں ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ امریکہ کی جو وینزویلا کی اعلیٰ ترین عدلیہ ہے اس نے وہاں کی نائب صدر جو کہ ایک خاتون ہے ان سے کہہ دیا ہے کہ وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے طور پر یعنی کہ قائم مقام صدر کے طور پر فی الحال اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں. ظاہر ہے اس وقت الیکشن میں جانا یا کسی بھی اور سچویشن میں جانا ملک کے لیے ناممکن ہے. چنانچہ فی الوقت وہی پالیسیاں رہیں گی وینزویلا کی یعنی کہ اینٹی امریکہ پالیسیاں جو کہ پہلے تھیں ان میں تبدیلی نہیں آ سکتی کیونکہ اب نائب صدر اسی پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں, وہ کوئی پرو امریکہ سوچ نہیں رکھتی. چنانچہ ایک بات تو یہ کہ فوری فائدہ امریکہ کو نہیں ہونے والا. دوسرا یہ کہ اس نے ایسا کیوں کیا, اس حملے کی وجہ کیا. لاطینی امریکہ کے ان ملکوں میں یہ وینزویلا, کیوبا وغیرہ وغیرہ میں جو ریئر ارتھ میٹلز ہیں لیتھیم وغیرہ ان کا ایک بہت بڑا حصہ دنیا میں جو ٹوٹل ریئر ارتھ میٹلز ہیں ان کا سنتے ہیں کہ 50% سے زائد حصہ لاطینی امریکہ کے ملکوں میں شامل ہیں, جن میں سے ایک لائنس شیئر وینزویلا میں بھی ہے اور اسی طرح پیٹرولیم پروڈکٹس کی بہت بڑی مقدار ہے جو یہاں زمین کے نیچے موجود ہے. لیتھیم وغیرہ کی بہت بڑی مقدار ہے جو کہ آج جدید جو انڈسٹریز بن گئی ہیں, گرین انڈسٹریز کا زمانہ ہے اب, ایسی جو ماحول دوست جن میں کاربن ایمٹنگ نہیں ہوتی, ایسی انرجی چاہے وہ لیتھیم بیٹریاں ہیں یا کچھ بھی ہے, ساری دنیا اس نئے مینز آف ٹیکنالوجی پہ منتقل ہو رہی ہے اور اس دھاتوں کی بہت بڑی مقدار ہے وینزویلا کے زمین کے اندر, جو کہ صدر ٹرمپ کا مطالبہ تھا کہ ان کو فری ایکسس دے دی جائے اور بالکل ان کے سامنے بچ جائے وینزویلا, جیسے کہ پاکستان پہلے ہی بچ چکا ہے اور ریکوڈیک کی چلتی مائن میں ہی ہم نے امریکہ کو حصے دار بنا لیا ہے. تو اگر اور کہیں کل کو ہم کھدائی کرتے ہیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی امریکہ ہی اس کا مالک مختار کل ہوگا, ہمیں وہ بھیک کی طرح کچھ کوڑیاں دے دیا کرے گا. بہرحال تو یہ تو ہوا ایک وجہ. دوسرا یہ کہ جو پانی ہے اس پر بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ اب دنیا کی اگلی جنگیں ہوا کریں گی, چونکہ پانی کے تازہ پانی کے صاف پانی کے ذخائر دنیا سے کم ہوتے جا رہے ہیں اور دنیا کا جو پینے کا پانی ہے, جو صاف پانی ہے, اس کے فریش واٹر کے ذخائر میں سے 30% لاطینی امریکہ میں ہے. اور یوں وینزویلا کی اہمیت پانی اور ریئر ارتھ میٹلز دونوں کی وجہ سے ہے اور وہاں پر امریکہ کو اپنی مرضی کی حکومت چاہیے جو اپنے ریسورسز امریکہ کے سامنے کھول دے اور اس سے کوئی کرایہ ٹائپ کو رینٹ سیکر بن جائے, جیسے کہ پاکستان نے افغان جنگوں کے دوران جب کبھی امریکہ کو ہماری ضرورت پڑی ہم نے اپنے اڈے امریکہ کو دیے اور ہم رینٹ سیکر بن گئے. ہم صرف کرایہ لے کر چپ ہو جایا کرتے تھے اور بقول جنرل اختر عبد الرحمن مرحوم کے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے تھے کولڈ وار کے دوران کہ ہم چاہتے تو مریخ پر کوٹھیاں بنا لیتے. خیر, تو گویا اس طرح کی اگر تو کوئی پارٹنرشپ پر تیار ہونے والی حکومت آ جاتی ہے وینزویلا میں تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر فی الحال ابھی وینزویلا پر ٹرمپ کے مظالم جاری رہیں گے. اچھا, اگر ٹرمپ کی یہ محاذرائیاں جاری رہیں گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ایران پر اور دیگر ملکوں پر جہاں جہاں وہ محاذرائی کرنا چاہتا ہے وہاں فوری طور پر نہیں کر سکے گا. ایک بات اس کا یہ نتیجہ بھی نکلے گا کہ وہ غزہ سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی, وہ غزہ کو بھی ادھورا چھوڑ کر, جیسے کہ افغانستان کو ہمیشہ اس کے مسائل کو ادھورا چھوڑ کر امریکہ یہاں سے نکل جایا کرتا ہے, چاہے وہ کولڈ وار کا زمانہ ہو چاہے وہ 9/11 کے بعد کا زمانہ ہو, پہلے ایک کٹا کھولتا ہے اور پھر اس کو باندھے بغیر وہاں سے نکل جاتا ہے. اسی طرح ایک ادھوری سی پیس ڈیل کروا کے امریکہ یوں سمجھیں کہ اب غزہ سے بھی نکل گیا اور اب سال 2 سال کے لیے 6 مہینے کے لیے یا جب تک بھی وہ یہاں پر لاطینی امریکہ میں پھنسے گا وہ غزہ میں نئی توجہ دے گا اور اسرائیل اس دوران مزید انکروچمنٹ جاری رکھے گا. ویسٹ بینک میں وہ پہلے ہی 11-12 بستیاں نئی بنانے کا اعلان کر چکا ہے اور وہاں سے فلسطینیوں کو بے دخل کر رہا ہے اور اس کی یہ انکروچمنٹ بہت تیزی سے مزید بھی جاری رہے گی. اور جب وہ بستیاں بنا چکا ہوگا تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ ہاتھ جھاڑ کے کہہ دے گا کہ اب میں کیا کروں, وہ تو کر چکا جو کرنا تھا. خیر, تو گویا ایک تو یہ سمجھیں کہ اب مڈل ایسٹ پر چاہے وہ ایران ہو جس کا اس کا تھوڑا سا فائدہ ہو سکتا ہے, ویسے تو اب ایران کا امریکہ نے کیا ہی کرنا ہے, لیکن ہاں رجیم چینج کی وہاں پر بھی کوشش امریکہ کی جاری ہے رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کے ذریعے یا کسی بھی اور ذریعے سے, لیکن وہ شاید اب فوری طور پر نہ ہو سکے کیونکہ اب امریکہ نے اپنے آپ کو وینزویلا میں پھنسا لیا ہے.
لیکن اس سے کیا امریکہ کی صلاحیت کم ہوگی؟ جی بالکل ہوگی، کیونکہ بڑی طاقت چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو چاہے وہ پاکستان کے باہر ہو، وہ کسی کے گرانے سے نہیں گرتی، وہ اپنے زور سے گرتی ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو جگہ جگہ پھنسا لیتی ہے تو معاشی طور پر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اور یہی ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ امریکہ کو اتنی فوجی مہمات میں پھنسا کر نتیجہ اس کا ایونچولی یہی نکلے گا کہ امریکہ معاشی طور پر مزید کمزور ہو جائے گا، جو کہ وہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو مزید جگہ اپنے ہاتھ پاؤں پھنسانے سے باز رہنا پڑے گا، اسی وجہ سے اسے مڈل ایسٹ سے دور رہنا پڑے گا، اسی وجہ سے وہ پاکستان سے بھی دوستی قائم رکھے گا، اسی وجہ سے وہ پاکستان پر اب مطالبے پر دباؤ بڑھ جائے گا کہ آپ غزہ میں اپنی فوج بھیجیں، یعنی کہ فزیکلی آپ آپریٹ کریں، اور ہم یورپ سے، آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، عرب ملکوں سے کہہ کر آپ کو پیسے دلوا دیں گے۔ گویا آپ یوں سمجھیں کہ پاکستان پر اس کا یہ اثر پڑے گا کہ ہم پر دباؤ بڑھے گا کہ اب آپ غزہ میں اپنی فوج بھیجیں، کیونکہ ہم فزیکلی اب کہیں انوالو نہیں ہو سکتے۔ امریکہ اب ہم سے یہ مطالبہ کرے گا۔ دوسرا یہ ہوگا کہ ایران کو تھوڑی دیر کے لیے ریلیف شاید مل جائے، وہاں پر کوئی رجیم چینج کے لیے اس طرح کا آپریشن اب شاید تھوڑی دیر نہ ہو، کیونکہ ساری دنیا سے اب ڈونلڈ ٹرمپ نے لعنت ملامت بھی تو اکٹھی کرنی ہے نا، جو کچھ یہ کیا ہے اس پر اب مذمتیں ہوں گی ساری دنیا سے، خود امریکہ کے اندر احتجاج شروع ہو جائیں گے، اور یوں ایک فائنینشیل، اکنامک، پولیٹیکل انریسٹ ود ان امریکہ بھی آئے گا، اور دوسری بات زوران ممدانی اور امریکہ کے تعلقات مزید خراب ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے زوران ممدانی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے تعلقات خراب ہوں گے، کیونکہ نیو یارک کی فیڈرل جیل میں صدر مادورو کو منتقل کیا گیا ہے، اور نیو یارک پر چودراہٹ زوران ممدانی صاحب کی ہے، لہٰذا وہ اب احتجاج کریں گے، شور مچائیں گے کہ یہ کیوں کر رہے ہو تم، اور اوپر سے رکھا بھی اسے میرے پاس ہے۔ زوران ممدانی کی اپنی بھی کریڈیبلٹی متاثر ہوگی، ان کے اپنے لوگ بھی ان سے ناراض ہوں گے۔ گویا ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں، ود ان انٹرنل پالیٹکس بھی ان کو اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ اب نیو یارک کی جیل میں وہ قید ہیں، فیڈرل جیل ہے، وہ کچھ کر تو سکتے نہیں زوران ممدانی، لیکن جب وہ شور وور مچائیں گے کہ یہ کیوں نیو یارک میں آپ نے ایک ناحق قیدی کو قید رکھا ہوا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہیں گے کہ میں تو چاہتا تھا زوران ممدانی کے ساتھ صحیح چلوں، لیکن انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا، تو اب یہ لو، اب میں نیو یارک کے فنڈز بند کرتا ہوں، اس کے لیے پابندیاں لگاتا ہوں، نیو یارک کی حکومت کو وہ تنگ کرنا شروع کریں گے۔ گویا اب ایک انٹرنل محاذرہ کی کیفیت ممدانی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان بھی شروع ہو جائے گی، یہ بھی اس کا ایک نتیجہ ہوگا۔ اور تیسرا، پاکستان میں اگر واقعی ہم غزہ میں ٹرمپ کا ساتھ دیتے ہیں تو پولیٹیکل انریسٹ بڑھے گا، مذہبی جماعتیں تحریک انصاف کو جوائن کریں گی، تحریک انصاف کی طاقت میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور ملک میں سوشیو پولیٹیکل اکنامک انریسٹ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ سب کچھ ابھی ظاہر ہے کسی انیشیل سٹیج پہ ہے، ابھی یہ سب کچھ کلیئر نہیں ہے، ویگ ہے، لیکن جو تصویر مستقبل کی جو اس وقت کی صورتحال سے نظر آ رہی ہے وہ کچھ ایسی ہے۔